ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے، بڑے تابعدار تھے اللہ کے، بڑے یکسو تھے اور بالکل مشرکین کے آدمی نہیں تھے۔ امتن، بعض ائمہ تفسیر کہتے ہیں امتن اے امامن، امت امام کے معنی میں۔ ہم حیران ہیں کہ یہ کون سی عربی؟ بہتر یہ ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے وجود میں ایک امت کے برابر تھے، جیسے ایک شخص ایک کارخانے کے برابر ہو۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مولانا اشرف علی جو 1365 کتابوں کے مصنف ہے، یہ ایک آدمی ہے یا پورا کارخانہ ہے؟ اشرف علی اینڈ کمپنی۔ بعض لوگوں سے اللہ اتنا کام لے لیتا ہے کہ بعد میں پوری امت ہے وہ کام نہیں کر سکتی۔ مات عبد الحی ولکن لم یمت فیضانہ، 37 سال عمر میں انتقال ہوا ہے، 87 بڑی کتابیں لکھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی 40-42 سال کے تھے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، بخاری کا حاشیہ مکمل کیا، وہ قیمتی کتاب ہدایت الشیعہ اور 40 اور آب حیات لکھی کہ دنیا حیران ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے، اشارہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے اللہ دین کا کام لے لیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ علم یہ تھا کہ 1 لاکھ حدیث یاد ہے اور 6 لاکھ حدیث یاد ہے۔ اس زمانے میں علم یہ ہے کہ دور تفسیر ہو، دور حدیث ہو، بڑے بڑے ادارے آباد ہو جائیں، مساجد اور مدارس اللہ کھڑے کر لے۔ ہر دور میں علم کی خدمت کے رنگ مختلف ہیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے۔ شیخ زاہد الکوثری کے متعلق ایک دوست نے پرچی دی تھی۔ یہ علاقہ داغستان میں ایک ریاست ہے جرکسستان، وہاں کے باشندے تھے۔ روسزار کا ایک علاقہ ہے ترکیہ کا، اس کا نام ہے داغستان، اور اس میں پھر ایک ریاست ہے جرکسستان۔ حضرت شیخ جرکسی النسل تھے، 40,000 تفاسیر قرآن کا مطالعہ کیا تھا، اور فرمایا کہ انور شاہ سے مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے 2 لاکھ تفاسیر دیکھی۔ سلطنت اسلامیہ ترکیہ کے نائب شیخ الاسلام تھے، اور پورے شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری تھے۔ مصطفیٰ صبری سیاسی وزیر کے حکم میں تھے، اور پورے ملک کے اسلامی امور کا نگران حضرت شیخ تھے، شیخ زاہد الکوثری۔ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محمد ابن عبد الوہاب نجدی، قاضی شوکانی، نواب صدیق قنوجی اور بلاد عرب کے بعض زائغین اور مدلین کی خطاؤں کی گرفت کی اور بہت زبردست کی۔ مشہور زمانہ محدث ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ 14ویں جلد میں امام اعظم کے خلاف زیادتی کی، الرد علی ابی حنیفہ، آپ نے اس کے رد میں کتاب لکھی النکت الطریفہ فی تردد ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ۔ خطیب بغدادی نے امام اعظم کے ساتھ زیادتی کی، تاریخ بغداد جلد 8 میں امام اعظم کی شان میں نازیبا کلمات کہے، آپ نے اس کا رد لکھا تانیب الخطیب فی ما قال فی ابی حنیفہ من الاکاذیب، امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔
اور تحاوی پر الحاوی التحاوی، امام محمد پر بلوغ الامانی، فی سیرت الامام الحسن محمد ابن الحسن الشیبانی، لمحات النظر فی سیرت ظفر، حسن التقاضی فی سیرت امام ابو یوسف القاضی، الامتاع بترجمۃ الامامین حسن ابن زیاد و محمد ابن شجاع، اور انتقاد المغنی ذیل علی الذیل، السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل، اور سینکڑوں کتابیں، بہترین کتابیں ہیں شیخ کی۔ ہمارے استاد محترم مولانا یوسف بن نوری جب قاہرہ تشریف لے گئے تھے فیض الباری اور نصب الرایہ چھپوانے کے لیے، اس وقت حضرت شیخ وہاں سے آ کر قاہرہ میں ٹھہرے تھے، اور جامع ازہر کے بڑے دکاترہ پیش ہوتے تھے۔ مولانا فرماتے تھے جب میں پیش ہوا میں حیران ہو گیا، ایک حسین شکل و صورت کے انسان ہے، قوی الہیکل ہے، حافظت دریا کی طرح ہے، ہر علم اور فن میں بحر کی طرح بہتے ہیں۔ کہا میں نے ملاقات کی اور ضرب الخاتم اور مرقات الطوارم انور شاہ صاحب کی پیش کی۔ کہ اگلے دن جب میں ملنے آیا شیخ اٹھ کے ملے اور پیشانی پر بوسہ لیا، کہا آپ کے استاد محمد انور شاہ اس صدی کے سب سے بڑے عالم تھے، وہ زندہ ہوتے میں ان سے سند حدیث لے لیتا۔ اللہ اللہ، ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت سے بڑھ کر تھے، قانتن اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، للہ اللہ کے سامنے، حنیفا یکسو، ولم یک من المشرکین، اور حضرت مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، بہت شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے، اجتباہ، اللہ نے ان کو چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور رہنمائی فرمائی ان کی سیدھے راستے کی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دی تھی ان کو دنیا میں بھلا۔ بھائی ان کی اولاد میں جتنے نبی آئے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بلند کرداروں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے وحی کیا آپ کو، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ چلیے ابراہیم علیہ السلام کے پلیٹ فارم پر جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور حضرت نہ تھے مشرکین میں سے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہود خلط عقیدہ میں مبتلا ہے، نصارا نجاست اعتقاد میں مبتلا ہے، مشرکین بت پرست ہو گئے اور سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس قسم کے اختلافات مذہبی بحران کے سبب ہوتے ہیں۔